کئی ایسے بھی افراد ہیں، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو 30 ایئرس ہو گئے، 40 ایئرس ہو گئے، لیکن اگر بچے ہیں، انتقال کی بات، ابھی میں سنگل کی بات کر رہا ہوں، جی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ صاحب کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہے. اب وہاں تقریباً جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹیاں تیار نہیں ہو رہی اپنی باپ کی دوسری شادی کروا دیں، بیٹے باجے کے بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں تیار نہیں ہو رہے، جی خاندان والے تیار نہیں ہو رہے. اب وہ بیچارہ اکیلا کب تک اور کیوں اکیلا زندگی گزارے گا؟ دیکھیے، اس سے زیادہ سیلفش اولاد ہو ہی نہیں سکتی. ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ان کے دماغ میں یہ نہیں چل رہا ہے کہ والد ہمارے ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. کمپینین شپ از دا نیسیسٹی آف لائف. بالکل صحیح، ضروری ہے. وداؤٹ اے کمپینین اما ہوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل ٹھیک. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اولاد کا سمجھدار، بیسک سمجھداری ضروری ہے. اب اگر اتنی بھی نہیں ہے تو ان کو کیا کہا جائے؟ اس کے بعد دنیا داری بیچ میں آتی ہے. ایک اور ایگزامپل، ایک ریفرنس میں آپ کو یہاں دے دوں کہ وہ حضرات، ہم آپ پتہ نہیں کب کون کس کی بیوی یا کس کا ہسبینڈ اللہ کو پیارا ہو جائے. اولاد کی تربیت میں جو گھر بننا چاہیے، گھر کے اندر جن ویلیوز کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ٹھیک، میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ قرآن کا کھلا حکم ہے کہ آپس میں جو آپ لوگ سنگل ہو وہ نکاح کر لیا کرو. بالکل ٹھیک. جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اگر آپ کسی کو روک رہے ہو کہ ایک سنگل انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور اولاد ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو انسان، اس راستے پر اس کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں. دوسری، ایک تو یہاں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ایک تو آپ میں بیسک سمجھ ہی نہیں ہے، ثابت ہو گیا کہ کمپینین شپ کو آپ ڈینائی کر رہے ہو. نو بڈی کین بی، نو سن، نو ڈاٹر، نو بردر، نو سسٹر کین بی اے کمپینین ٹو اے پرسن ایکسپٹ دا اسپاؤس. ان لوگوں یہ کے پاس بیسک ہے، یہ بیسک ہے، سوری، یہ بیسک. اگر اتنی بیسک سوچ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کی تربیت کیا ہوئی ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ نے دین کو کتنا سمجھا، آپ نے انسانی ریکوائرمنٹس کو کیا جانا. یہ ایک سبجیکٹ ہو گیا. دوسرا، ان کے روکنے کے پیچھے آتی ہے دنیا داری. تو وہی ان کا پرابلم کیا ہے ذہن میں، اب میرے والد اکیلے ہیں، تنہا رہیں گے، کوئی نہ کوئی ساتھی کی ان کو ضرورت ہے. جی، وہ پوائنٹ آف ویو میں سوچنے کے بجائے وہ لوگ پہلے یہ سوچتے کہ پراپرٹی میں پھر کسی اور کا حصہ آ جا رہا، جی، پھر میرا حق چھیننے کے لیے کوئی اور آ جا رہا. آپ کا حق کہاں سے ہوا؟ باپ سے. کب؟ اب اگر کوئی آئے گی تو نہیں، پہلے آپ حق ثابت کریے. وہ تو اس کے جانے کے بعد، کب ہے ان کے جانے کے بعد آپ کا حق ہے وراثت میں وراثت کب ہوگی؟ ان کے جانے کے بعد. اس کے جانے کے بعد. مطلب اللہ کے قانون کی پھر خلاف ورزی وہ یہ کہ آپ اپنے ماں یا باپ، اکثر ماؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، صرف ایسا نہیں کہ باپ کے ساتھ ہی ہے، مائیں شادی نہیں کر کے جو رہ جاتی ہیں اولاد کی خاطر، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ تو ہاں، تو اگر آپ کے والد صاحب سے آپ کو کچھ وراثت ملنا ہے اور آپ ان کی زندگی میں اس پہ آنکھ گاڑ کے بیٹھے ہو، یہ پھر وہی سیلفشنس ہے جو آپ اللہ کے ارلیئر حکم کو توڑ رہے ہو کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں جو تم لوگ سنگلز ہو نکاح کر لیا کرو کیونکہ اس میں سکون اور عافیت. آپ اس سے ڈینائی کر رہے ہو وہ حکم. ایک دوسرا وراثت کا حکم، وراثت پہ نظر ڈالنا، ماں باپ کی وراثت پہ نظر رکھنا، یہ میرا حصہ ہے دو پوچھنا، یہ سب پھر وہی جہالت، بدنیتی. اس کو بدنیتی تو چھوٹا ورڈ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ بھی بچا تو آئیں گا تو ضرور. میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیے اب یہاں پر ہماری سوچ کیسے ہر اسٹیپ پہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف.
آپ اللہ کو مانتے کہ وہ دینے لینے والا وہی ہے. بالکل. اسی کی ایک آیت آپ بولتے ہیں ضرورت پڑنے پر کہ جس کو چاہے وہ بے حساب دے اور جس کو نہ دے. نہ دے. آپ اسی کی ایک آیت کو مانتے کہ قدر اللہ کے ہاتھ. ڈیسائیڈڈ ہے. آپ اسی کی چیز کو مانتے کہ وہی رزاق ہے. لیکن پھر بھی آپ کا ضمیر شیطان کے وسوسوں میں آ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ ترتیب کر لوں یا یہ اسٹریٹجی اپنا لوں تو یہ چیز مجھے کل انڈیوائیڈڈ مل جائے گی. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑی نافرمانی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ایک ناجائز چیز کو اپنی مان لی ہے. ناجائز کیوں؟ کیونکہ وہ وراثت جب ہوگی تب آپ کی طرف ہوگی, تب تک تو وہ آپ کے پیرنٹ کی چیز ہے. لیکن وہ باپ کیا کرے, وہ تو ہمت نہیں کر پا رہا ہے بچوں کے ڈر کی وجہ سے. اس کو ضرورت ہے اس وقت اپنی اہلیہ کی, ایک اسپاؤس کی ضرورت ہے, لیکن بچوں کے ڈر کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. تو مطلب بچے اور بڑے دو ایک ہو گئے نا. کس چیز میں احکام کو نہ سمجھ رہے نہ ماننے کی نیت کر رہے. ڈر. پھر انہیں ہمت کرنا چاہیے. ڈر کس چیز کا آپ کو؟ کہ میرے بچے دھمکی دے رہے. دیکھیے پھر قرآن کی آیت لے لیجئے, جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی آپ کی برائی یا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ. اولاد کیا کرتے؟ تو پھر یہ ایک ڈر ہے. تو یہ ڈر کس کے خلاف ہے؟ آپ کی اپنے کلمے کے خلاف ہے, آپ کے اناؤنسمنٹ کے خلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد. تو بچوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی شادی کر لو. پرواہ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ ایک حکم ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کی ضرورت بھی ہے. آپ نماز بچوں کو پوچھ کے جا رہے ہیں, اپنی ضرورت ہے. حج بچوں سے پرمیشن لے کے جا رہے, فریضہ ہے ادا کر رہے. زکوٰۃ بچوں سے پوچھ کے دے رہے نہیں. پھر یہاں بچوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ چونکہ بچے بلیک میل کیے ہوئے ہیں, اگر آپ شادی کریں گے آپ سوسائڈ کریں گے. وہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ایمان کا کیا ہوگا؟ پھر تو یہ صاحب کی تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کی تو ہم سب کو ضرورت ہے, اس لیے یہ اتنا اس پوائنٹ آف ویو میں بالکل جن کو دوسری شادی کی ضرورت بھی ہے لیکن بچوں کی ڈر سے, بھائیوں کی ڈر سے, خاندان کے ڈر سے پہل نہیں کر پا رہا ہے بیچارہ. کیا کہوں, کچھ نہیں کہہ سکتے, بیچارے ہیں. تو وہ بیچاروں کو ایسی کی تیسی بول کے آگے نکل جانا چاہیے, یا بچوں کی پرواہ کر کے پھر ایسی خاموش بیٹھ جانا چاہیے, اکیلی زندگی گزارنا چاہیے. اگر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہ اللہ کا حکم توڑنا غلط ہے, تو آپ کو ایک پیریڈ کے بعد اگر آپ سنگل ہو تو پراپر کرائٹیریاز دیکھ کے پراپر اپنے لائف پارٹنر کو زندگی میں لانا چاہیے. لیکن یہ ifs اینڈ بٹس جو ہیں کیا ہوتا ہے, یہ پھر یہ ایمان کا کوئی وہ درجہ نہیں ہے جس پہ ایک مسلمان کو ڈٹے رہنا چاہیے. حق کے لیے, سچ کے لیے, صحیح کام کے لیے کسی کے پرمیشن کی کیوں ضرورت ہے؟ اور اگر آپ ڈر رہے کہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا بھائی, کیا کریں گے؟ کچھ دیر کے ڈسٹربنسز ہو جاتے فیملی میں. کیا کریں گے وہ لوگ؟ بی اسپیسیفک کہ کیا کریں گے؟ بدنام کریں گے, چلائیں گے, چیخیں گے, ہلا مچائیں گے, اوکے, خاندان میں ڈسٹربنسز پیدا کریں گے. اوکے, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کر سکتے. بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں تو بس دھمکی دیتے مرنے کی. مریں گے تو نہیں, جو دھمکی دے رہا اس کو تو کھلا چیلنج دینا چاہیے, ابھی کر کے بتا. تو اب یہ صاحب کو اتنی ہمت ہونی چاہیے ان کے پاس. ہاں تو ٹھیک ہے نا. دیکھیے, اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹ کو اللہ کے احکام کے خلاف پش کرے یا روڑے اٹکائے اس پہ چلنے کے راستے پہ. تو پہلے تو اولاد کی بیسک نالج میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. دوسرے, وہ جو بھی صاحب ڈر رہے ہیں ان کو اپنے ایمان کا, اللہ کے فائدے اور نقصان کا ذمہ دار ہونے کا مطلب ایمان کو ریوائیو کرنا چاہیے ایک بار اکیلے میں بیٹھ کے. اس کے ساتھ تربیتی پہلو میں وہ بندہ یہ بھی تو اپلائی کر سکتا ہے کہ بیٹھ کے خود اپنے بچوں کو سمجھائے, یا نہیں تو کسی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروائے. کرتے ہیں وہ اکثر لوگ, کوشش کرتے ہیں اس کی, لیکن ذہنی لیولز ایسے ہیں کہ وہ بھلے ہی بہت ہی کم لیول میں بات سمجھ شاید جائیں لوگ. یہاں پر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اٹس اے بیسک رائٹ آف اینی پرسن ٹو بی میریڈ. حق ہے, پیدائشی حق ہے, اللہ کا دیا ہوا حق ہے. اس کو آپ ایکسرسائز کریں. آپ کے ساتھ اچھا برا ہونا وہ اللہ کی
کی طرف سے ہونا ہے. آپ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس معاملے میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں باری صاحب, عبد الباری صاحب. میرا کچھ وقت عرب کنٹریز میں گزرا جی. وہاں پر بچوں کی شادی ہوئی, کیا بیٹی کی شادی ہوئی, کیا بیٹا اکیلا ہے, کیا اس کے بعد نہیں, یہ سب نہیں دیکھا جاتا. ان میرڈ بچوں کو اور ان میرڈ لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد اپنے باپ کی خود ڈھونڈ کے شادیاں کرواتے ہیں کسی ریزنیبل پرسن کے ساتھ. تو ماحول کا افیکٹ, تربیت کا ایفیکٹ ہے نا وہ. مطلب سمجھ چاہیے اصل دین کیا چاہتا ہے. آپ بولتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف, اور پھر اپنے ذہن اور اپنے فراگندہ خیالات اور اپنی شیطانی بہکاوے میں آ کے اس کے خلاف کام لیکن اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ جو اگزامپل لیے ماحول دین سے اٹیچ ہے, یہاں مشرکوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خیالات زیادہ تر وہی لوگوں کے خیالات ہیں. غلطی کی پھر دوسرا انفرادی تربیت بھی نہیں ہے اسلامک. بالکل وے پہ. بالکل بالکل. تو یہ بھی اب دیکھیے پرسنلی تھوڑی سی میں اپنی ایگزامپل دوں. جب میں نے ارادہ کیا تھا تو میں نے اپنے بچوں سے بات کی کہ بیٹا یہ ارادہ ہے, اپنے گھر میں بات کی. اس چیز کو امیڈیٹ ایکسیپٹنس نہیں آتا, بالکل آپ کو ریفرنس پہ رہ کے بات کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ سمجھداری کا لیول یہ تھا کہ بات سمجھ میں آ گئی ہر طرف. اس کے لیے مجھے محنت کرنا پڑا. تو پہلے ماحول اپنا دیندار بناؤ, گھر کو اپنے گھر کے اندر دین کی سمجھ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ ایک ایسے شخص کے سامنے کچھ اور چیز رکھ دیں گے تو وہ اس کے انٹلیکچوئل لیول کے باہر کی چیزیں ہیں, ان کا دماغ دنیا داری ہی پہ چلے گا. وہ تو مانیں گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی کہ آپ کوئی صحیح کام کرنے سے رک جائیں. اٹ از نیور ٹو لیٹ. اب تک تربیت نہیں ہوئی, ابھی کریے, مان لیے, بہت اچھی بات. اچھا بچے ہوں یا سب یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ آپ خود جب ریزن دے رہے ہیں. خیر یہاں پر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو خاص کر ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کی اسپاؤس کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا اکیلے ہوں یا سپریشن ہو گئے جو بھی, وہاں پر تو یہ دین والا اتنا اینگل نہیں آتا جو پولیگمی کا مین. وہاں پہ تو سمپل میرج کرنا, سمپل شادی کرنے والی بات. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اعتراض کرنا تو میرے حساب سے جہالت کی آخری درجے. وہاں پر آپ کو دین کی بات ہی نہیں کرنا, وہاں تو ایک ریکوائرمنٹ فلفل کرنا ہے ہیومن نیچر کے تحت. میں یہ سنگل پرسنس کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.